اچھا یہ آپ کے اوپر نا ایک ٹارگٹ ہے اہل سنت عوام کا، یار یہ قرآن و اہل بیت دوسرے صحابہ کی بھی تو عظمت بیان کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا چیز چھوڑے؟ قرآن و اہل بیت یا قرآن اور صحابہ؟ قرآن و اہل بیت۔ قرآن و اہل بیت۔ تو امت کو دعوت کس چیز کی دینی چاہیے؟ قرآن و اہل بیت کی۔ لیکن اچھا اس لیے نہیں میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ ان کے کوئی فضائل نہیں ہوں یا ان کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ دراصل ہمارے معاشرے میں مذہبی طبقات نے اہل البیت کا ذکر ہی چھوڑ دیا اور ان کو یہ مخصوص کر دیا کہ یہ شیعہ کے ہو گئے۔ تو ایک سنی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اہل البیت علیہ السلام کا وہ ذکر کروں کہ جو ہمارے طبقے نے چھوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک، ہمارے طبقے نے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، میں یعنی اقسم برب العز والجلال، یعنی جتنے بھی اہل سنت ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں اسلام کو کہ اگر آج ہم قرآن کی پیروی کریں گے اور صحابہ کرام کی پیروی کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم صحابہ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ یہی وہ رستہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، قرآن اور صحابہ، اس لیے ان کی سنت، ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اہل البیت کا نام تک نہیں لیتے یہ لوگ۔ اہل البیت کہاں پر ہے؟ جبکہ ایک بھی حدیث، جنید بھائی میں کئی عرصہ ہو گیا کہ ان کو کہہ چکا ہوں، ٹھیک، مولویوں ایک بھی حدیث مجھے بتا دو جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ، تم ہدایت پہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی موضوع روایت بتا دو، ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے۔ جب ایک بھی روایت اس طرح سے نہیں ہے، روایت کیا ہے؟ اہل سنت کی تمام کتابوں میں، صحیح مسلم سے لے کر مسند احمد تک، ترمذی، ابن ماجہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، حجۃ الوداع کتنے لاکھ کا مجمع تھا وہ؟ 1,24,000 صحابہ کرام تھے۔ جی ان کے صاحب نے فرمایا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 3,786 روایت ہے یا 3,086 سنن ترمذی کی، لوگوں قریب ہے کہ ایک بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ دوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بے شک، تم ہدایت کے اوپر رہو گے، صحیح ڈائریکشن پہ رہو گے، بالکل صحیح، قرآن اور میری اطرت، میرے اہل بیت۔ بالکل صحیح۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیا؟ صحابہ سے کیا۔ جب اہل البیت صحابہ کے امام ہیں، جب صحابہ کو حکم ہے کہ اہل البیت کی پیروی کریں، تو مولوی صاحب لوگوں کو سچ اور حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟